میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ کل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ کتاب اللہ کی آیات پڑھی تھی تو ان میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے تھے کہ میرے حبیب آپ کے سینے کے اندر قرآن پاک کا جمع کرنا، پھر اس کو یاد رکھنا، پھر دنیا تک ان کے مضامین کو پہنچانا، بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ یہ سب کچھ کریں گے۔ تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بیانہ کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ کی معنی ہیں، قرآن پاک کے جو مطالب ہیں، اس بیان کا نام ہم حدیث رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیانہ، تو بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لوگوں کے سامنے الفاظ قرآن پڑھو گے، بلکہ بیانہ کا مطلب یہ کہ ان کی معنی، ان کے مضامین، ان کی مفاہیم، ان سب کو بیان کرتے ہیں، اور حدیث نام اس بیان کا ہے۔ آپ کے علم میں یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو اعجاز ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، قرآن پاک کے اندر جو باتیں ہیں، یہ سب کی سب باتیں جو ہیں ان کے ساتھ اعجاز کا تعلق ہے۔ صرف قرآن پاک کے الفاظ کے اندر اعجاز ہو، فصاحت و بلاغت الفاظ کے اندر ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر پہلی امتوں کے قصے، پہلے انبیاء علیہ السلام کے شریعتوں کا ذکر ہے، آنے والے حالات کی پیشن گوئیوں کا ذکر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو بھی حالات پیش آنے والے ہیں ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ یعنی گویا کہ قرآن پاک تو ایک انسان کی زندگی کا آئینہ ہے جس کے اندر سب چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک کے اعجاز کی چیلنج دی گئی تھی کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، تو یہ جو چیلنج تھا یہ صرف الفاظ قرآن کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ موسم حج میں جب عرب کے مختلف قبائل جمع ہوتے تھے، ہر ایک قبیلے کا کوئی شاعر ہوتا تھا، فیلسوف ہوتا تھا، وہ اپنے کلام پیش کرتے تھے، وہ فصاح بلغا آتے تھے، وہ آ کے ان کلام مابین توازن کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ خانہ کعبے کے اندر گتوں کے پر اس قسم کے اشعار، اس قسم کے مضامین لٹکائے جاتے تھے۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بھی جاؤ اور جا کر ایک گتے کے اوپر لکھو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک گتے کے اوپر لکھ کر اس کو چسپان کر دیا، لٹکا دیا خانہ کعبے کی دیوار سے۔ اب بڑے بڑے فصاح بلغا جو ادب کے امام تھے، جو لغت کے امام تھے، جو بڑے بڑے فیلسوف تھے، جو آ کے فیصلہ کرتے تھے، وہ سب کلام کو دیکھتے ہوئے آئے، دیکھتے جب اس آیت پر، سورت پر نظر پڑی تو وہ رک گئے وہیں۔ اس کے بعد جو ان کا بڑا تھا، فیصل تھا، اس کی طرف سب نے توجہ کی، پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے، شعر بھی نہیں ہے،
نثر بھی نہیں ہے۔ تو وہ بھی سوچتا رہا، بار بار سوچنے کے بعد ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ واللہ ما ھذا من کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ دیکھو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ قرآن، بلکہ قرآن پاک کے مضامین، قرآن پاک کی معانی، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یا فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح الفاظ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اٹھائی ہے، اسی طرح ان قرآن پاک کے الفاظ کی معانی، ان کے مطالب، ان کی مفاہیم، یہ سب چیزیں، ان کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اٹھائی جس طرح الفاظ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ آپ کے علم ہی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی آتی تھی تو اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آیت نازل ہوتی، آپ صحابہ سے فرماتے کہ فلانی آیت کے ساتھ جا کے اس کو متصل لکھ دو۔ اس کے بعد یہی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی، لیکن صرف کتابت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کتاب اللہ سینوں کے اندر محفوظ بھی ہوتا تھا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عرب کا حافظہ تو ضرب المثل تھا، بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو غرض یہ ہے کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ ہوا کہ یہ جو قرآن پاک کی مختلف صورتیں تھیں، ان آیتوں کو صورتوں کے اندر جمع کر کے ہر ایک صورت کو جدا جدا جمع کیا گیا۔ عثمان غنی کے زمانے کے اندر پھر ان سور کی ترتیبی ہوئی، لغت قریش پر بھی ان کو لکھا گیا۔ اسی طرح یعنی جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ کے زمانے کے اندر کتابت ہوتی تھی، لیکن کم۔ وجہ یہ ہے کتابت کے کمی کا کہ اس زمانے میں کاتب کم تھے، کتابت کے آلے نہیں تھے، حدیث مبارکہ اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے کتابت کے اندر جتنا قرآن مجید کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن کتابت پھر بھی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ما کان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیث منی الا کان ما کان من عبداللہ بن عمر فإنه کان یکتب ولا اکتب۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مجھ سے زیادہ روایتیں کس کو یاد نہیں تھی، البتہ عبداللہ بن عمر کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، میں حدیثوں کو لکھتا نہیں تھا۔ تو آپ کے زمانے کے اندر بھی حدیث کی کتابت تھی، یہ نہیں کہ حدیث کی کتابت کوئی 200-250 سال کے بعد ہوئی ہے، نا، آپ کے زمانے کے اندر حدیث کی کتابت تھی، بلکہ یہ جو آپ کے خطوط مختلف سلاطین کے نام آپ نے شاہ روم، شاہ حبشہ وغیرہ مختلف بادشاہوں سلاطین کی طرف خطوط لکھے، یہ بھی تو حدیث ہے۔ آپ کے خطبے ہوتے تھے جن کو صحابہ جمع کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سینہ بسینہ کچھ ایسی باتیں جو باقی لوگوں کو معلوم نہیں ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا تھا کہ ما کان الا من کتاب اللہ ہے اور ما فی ھذہ الصحیفہ، یا تو اللہ کی کتاب ہے جو سب کے ساتھ پاس موجود ہے، یا پھر جو اس صحیفے کے اندر لکھی ہوئی چیزیں۔ تو یہ کتابت حدیث حضور کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کتابت کرتے تھے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ کتابت کا اس زمانے کے اندر رواج بہت کم تھا۔ عرب کے ہاں مشہور ایک مقولہ تھا، عرب کہتے تھے کہ مل علم الا ما هو الصدر، علم تو وہ ہوتا ہے جو سینے کے اندر محفوظ ہو۔ مل علم ما هو القمطرہ، علم اس کو نہیں کہتے جو کاغذوں کے اندر آپ جمع کریں، کاغذوں کے اندر لکھ لیں، اس لیے کہ علم تو بندے کے ساتھ اکٹھے ہونا چاہیے۔ بازار کے اندر بندہ ہو تو علم بازار میں ہو، گھر میں ہو تو علم گھر میں ہو، چل رہا ہو تو علم اس کے ساتھ اکٹھے رہے۔ عرب کے اندر یہ چیز مشہور سی، لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ عرب کا حافظہ ضرب المثل تھا۔
مروان کا زمانہ تھا، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے اوپر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ وہ احادیث کو کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیا، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ اس زمانے میں نابین ہو چکے تھے۔ مروان نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ سے کچھ احادیث پوچھ لوں، لیکن مختلف مضامین کا انتخاب کیا۔ مثلا کتاب البیوع کے اندر ایک روایت ہے، کتاب الصوم کے اندر ہے، کتاب الحج کے اندر ہے، عبادات کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایتیں بیان کرتے گئے، 100 روایتیں ابو ہریرہ نے بیان کی۔ مروان نے اپنے پیچھے ایک کاتب کو بٹھا دیا کہ تو لکھتا جا۔ وہ لکھتے گئے۔ 1 سال کے بعد حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا مروان نے پھر دوبارہ امتحان لیا۔ مروان نے کہا کہ پچھلے سال میں نے آپ سے کچھ روایات سنی تھی، میرا ارادہ ہے کہ میں دوبارہ وہی روایت آپ سے سن لوں مختلف مضامین کے بارے میں۔ وہ جو پچھلے سال میں نے آپ سے روایتیں سنی تھی نا، میرا ارادہ خیال ہے کہ آپ وہی بتلا دو تاکہ دوبارہ تجدید ہو جائے۔ تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے وہی روایتیں اسی ترتیب سے 100 سنا دی جس طرح انہوں نے 1 سال پہلے سنائی تھی۔ تو غرض یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے اندر حدیث کی کتابت ہوتی تھی، لیکن ان کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کے لیے لوگوں کے سینوں کو اور ان سب چیزوں کا انتخاب فرمایا، یہ ایک عظیم کرشمہ ہے کہ اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی جو کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت